السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اپڈیٹ جہانگیر سید میں آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ جو بھارت میں بے چینی پیدا ہوئی ایک بہادر لڑکی مسکان خان مسلمان نے نعرہ تکبیر لگایا اور جو طاغوتی قوتیں تھیں انہیں للکارا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پوری یہ جو چنگاری ہے پورے بھارت میں پھیل گئی، ایک احتجاج کی فضا ہے۔ دیکھا یہ گیا تاریخ کے اگر جھروکوں سے آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی لڑکی نے آواز بلند کی، للکارا۔ وہ محمد بن قاسم نے للکار سنی اور وہاں سے آئے اور یہ سندھ جو ہے فتح ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ لیلا خالد ایک فلسطینی ہائی جیکر بنی، لیکن اس کا ایک واقعہ جو دنیا میں پہلی خاتون ہائی جیکر تھی، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ ہائی جیکر ہے، لیکن اپنے ملک کی آزادی، اپنی حمیت، مسلمان کی طرف غیرت کے لیے اس نے یہ چیلنج قبول کیا اور دنیا میں ایسی ہلچل مچی کہ سب جاگ گئے اور انسانی حقوق کی بات کرنے لگے، فلسطینیوں کے حقوق کو تسلیم کیا گیا۔ آج ہمارا پروگرام اس بات پر مبنی ہے کہ یہ چنگاری جو شعلہ بنی ہے اس کے کہاں کہاں اثرات آئے ہیں۔ سب سے بڑا اثر یہ ہوا ہے کہ ہائی کورٹ نے جو سنگل جج بینچ تھا وہ توڑ کے ایک 3 رکنی لارجر بینچ بنا دیا ہے، اور پھر وہ فوری طور پر مقدمات کی سماعت ملتوی بھی ہوتی رہی۔ یہ جو یونیفارم کے نام پر امتیازی سلوک کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے بھارت میں، جسے سیکولر ہونے کا دعویٰ ہے، جس میں سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی آزادی سب کو حاصل ہو، تو مسلمانوں کو بھی ہونی چاہیے۔ اب یہ چاہتے ہیں، مسلمانوں نے یہ بھی آفر کیا، ان لڑکیوں نے یہ بھی آفر کیا کہ اگر آپ یونیفارم میں ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں تو جو اسکول کا کالج کا جو یونیفارم ہے اس کے رنگ کا جو ہے ہم ہیڈ اسکارف پہن کے آ جائیں گے۔ لیکن آپ ان کو کیا کہیں گے جو انتہا پسند ہیں اور جو ہندوتوا کے نام پر جو ہے لڑکیوں کو روک رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں، خوف زدہ کر رہے ہیں، وہ تو اپنی پگڑی کا رنگ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو تماشا ہو رہا ہے یہ 25 کروڑ مسلمان ہیں۔ یہ وہاں کے لوگ جو سمجھدار ہیں وہ اس خطرے کو سمجھ رہے ہیں، اس شعلے کو سمجھ رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہندوتوا والے لوگوں کو، یہ مودی کو کیا ہو گیا، پاگل پن ہو گیا۔ اس نے ایک بڑا رسک لیا اپنی نشست جیتنے کے لیے، دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے، لیکن اسے بالکل اندازہ نہیں ہے کہ وہ بھارت کا کیا کر رہا ہے۔ اب وہاں کے لوگ کہتے ہیں جو چغادر قسم کے سقراط بنے پھرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنا یونیفارم میں رہنا ہے، آپ کو برقع پہننا ہے، تو آپ اپنے اسکول کھول دیں، آپ اپنی یونیورسٹیز بنا لیں اور وہاں جو ہے اپنی یونیفارم میں جو چاہیں جس طرح کا لباس چاہیں پہنیں۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی ایک واحد یونیورسٹی تھی جو مسلمانوں کی ترجمانی کرتی تھی، اور وہ بنیاد بنی پاکستان کی آزادی کی تحریک وہیں سے چلی، اور آج جو ہے پاکستان اور آج بھی ایک مضبوط یونیورسٹی کے طور پر وہ مانی جانی جاتی ہے اور ہمارا سمبل بنا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کا میڈیا ہے بل بلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، ہذیان بک رہا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو ہندوتوا کے پیروکار ہیں، جو مودی کے پیسوں پر جو یہ باتیں بناتے ہیں، چیختے ہیں، دھاڑتے ہیں، یہ ایک ایک اینٹ کو ہلا رہے ہیں ہندوستان کی۔ ہمیں خوشی نہیں ہے کہ ہندوستان میں ایسا انتشار پیدا ہو، لیکن یہ ظلم ہے۔ اگر وہاں جو کشمیر میں جو ہے مارا جا رہا ہے، ہر جگہ یہ تحریک پیدا کی جا رہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ہمارے جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو، جو نظریہ پاکستان کے تحت انہوں نے پاکستان کی بات کی تھی اور پاکستان کے لے کے رہے۔ اس 70 سال میں ایسے کئی مواقع آئے کہ لوگوں نے، یہ جو ایتھیسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں، یہ تانے دیتے رہے کہ یہ تو جناب آپ نے اسلام کے نام پر اسلامی ریاست پیدا کی، یہ تو ناکام ہو گئی ہے۔ اور وہ جو نظریہ 2 قومی نظریہ تھا وہ تو بالکل مضبوط اس پہ سٹیمپڈ ہو گیا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک تھا، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ اب ایک اگر اسکار پہنتا ہے، وہاں بہت سارے ادارے ہیں، اس کے اندر بھی جو ہے عورتیں پہن کے کام کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ جو سکھ ہیں یہ تو پگڑی کے بغیر رہتے نہیں ہیں، بڑے ان کے بال ہوتے ہیں، ایک ان کو سمبولک ہے۔
اس کو آپ جو ہے مذہب کی پوری ترجمانی اور پہچان ان کی پگڑی سے ہے جو وہ باندھتے ہیں سکھ، وہ بھی مذہب کا سمبل ہے، لیکن ان کو جو ہے قبول کیا جا رہا ہے اور قبول کیا جانا چاہیے۔ اور یہ جو نن ہوتی ہیں عیسائیوں کی، اور یہ جو اوپر سے نیچے تک برقع بھی پہنی ہوتی ہیں، اسکار بھی ہوتا ہے، بالکل مختلف اپنی پہچان کے ساتھ وہ اداروں میں کام کرتی ہیں، تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں، مشنری کے لیے تبلیغ بھی کرتی ہیں اپنی، وہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ ان پر بھی عذاب آ رہا ہے، اب ان کو بھی للکارا جا رہا ہے، صرف ہندوؤں کے لیے یہ ملک رہ جائے گا۔ یہ 25 کروڑ مسلمان اور دیگر اقلیتیں مل کر یہ کہیں، آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، کہیں نئے پاکستان کی بنیاد تو نہیں رکھ رہے، ان کے اندر سے کوئی جو ہے علیحدگی کی تحریک تو نہیں پیدا۔ پاکستان کو تو آپ بہت سارے الزامات لگاتے ہیں کہ یہاں علیحدگی کی تحریک، وہاں کتنی ریاستیں ہیں جہاں علیحدگی کی تحریک ہے اور اس کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں۔ اب وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بنیادی حقوق میں شامل ہے، ہمارا جو ہے ایک انسٹیٹیوشن ہے اور ہمارے ادارے ہیں، جو ہماری حکومت ہے جو کہے گی وہی ہوگا، اس کو فالو کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو کہے گی ویسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی آپ کہیں کہ ہم جو ہے اپنے قرآن سے دور ہو جائیں تو کیا ہو جائیں گے؟ آپ جو ہے اپنی مذہبی کتاب سے دور ہو جائیں تو دور ہو جائیں گے؟ جو آپ کی روایت ہے، جو مسلمہ جو اصول ہے، کیا آپ اس سے دور ہو جائیں گے؟ تو پھر ہوا کہ اب یہ جو عدالتیں بے بس اور جانبدار نظر آ رہی ہیں، بابری مسجد آپ نے توڑ دی، آپ جو ہے لوگوں کو گو کشی کے نام پہ بے انتہا تشدد کر رہے ہیں، جانیں جو ہیں ان کی لے رہے ہیں، اور یہی ہندو ہیں جو چھپ چھپ کے گوشت بھی کھاتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہیں جو شراب پیتے ہیں۔ یہ ساری آپ کا جو ہے بڑا ورائٹی ہے، کلچر ہے، اس میں کئی قومیں، کئی زبانیں، کئی مذاہب ہیں، ان کا آپ کے ساتھ تو یہی ہے کہ آپ جو ہے ایک نقطے پر رہتے اور آزادی اور جمہوریت کے نام پر ان کو وہ بھارت سے جوڑتے، اور پھر بات کرتے ہیں کہ ہم سپر پاور جان رہے ہیں، ہم رائزنگ انڈیا ہیں، سب کچھ۔ لیکن اب تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ جو بنے پھرتے ہیں مودی، ان کے بارے میں یہ دیکھیں کہ ان کا جو حلیہ ہے، جبہ ہے، کیا وہ بالکل ہندو مذہب کے مطابق نہیں ہے؟ وہ جس طرح جو ہے وہ اب انہوں نے لمبے لمبے بال بڑھا رکھے ہیں، ٹیکا بھی لگاتے ہیں، یہاں بھی ٹیکا لگاتے ہیں۔ قوم کو کلنک کا ٹیکا نہیں لگنا چاہیے، تو یہ لگانے کی بات ہے۔ اور جس طرح کے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کہ بھارت میں انتشار ہو، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو چیز قائد اعظم نے سوچی تھی اور وہ پوری ہو رہی ہے، اس کا ایک عجیب سا اطمینان ہے۔ ان کی بصیرت کو سلام، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑکی نے جو ایک چنگاری، ایک بیداری کی، غیرت کی چنگاری جو پھیلائی ہے، اور اس سے جو شعلہ بنا ہے، جو آگ، جنگل کی آگ کی طرح بھارت میں پھیل گیا ہے، لیکن وہاں مسلمان بھی ہیں، اور جو ہے وہ ایسے لوگ بھی ہیں وہاں جو بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو دبانے سے یہ ملک ختم اور بکھر سکتا ہے بھارت۔ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ 25 کروڑ مسلمان کوئی کم نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی حریت اور غیرت اور ان کے مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے ہیں۔ ان کا ایک ہی نعرہ ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اگر آپ نعرے لگائیں، لیکن ہمارا نعرہ ایک ہی ہے، اور یہ پوری دنیا میں جہاں بھی 42 ممالک ہیں، آپ کو یہ نظر آئے گا۔ آپ اب بہت ہلکا لے رہے ہیں اس مسئلے کو، لیکن یہ بھارت کی قسمت میں ایک داغ، تاریخ میں کا حصہ بن سکتا ہے، ایک داغدار۔ اور یہ جو اندھیر نگری ہے اور جس کا چوپٹ راج ہے، اس کا نام انڈیا ہے، اس کا نام بھارت ہے، ہندوتوا ہے، اور ہم اس لیے خیر کرتے ہیں کہ وہاں مسلمان اور ہندو اور سمجھدار ہندو ہیں۔ خدا خیر کرے، سب کی جو ہے حفاظت کرے، اور ہمیں مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اپنے میزبان جہانگیر سید کو اجازت دیجیے۔ اپڈیٹ جہانگیر سید کے ساتھ ہم دوسرے موضوع پر پھر آپ سے ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔